نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزن الأعمال يوم القيامة وزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس عقائد اہل سنت میں آج اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ انسانوں کے جو اعمال ہیں، جو افعال ہو، جو ہمارے ایکشن ہیں، ان کا وزن ہوگا، چاہے ان اعمال کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے یا انسان کے باطن کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے کا ایک ترازو ہے۔ اس ترازو پر یہ اعمال رکھے جائیں گے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک نے فرمایا جن کے فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ۔ مختلف مقامات پر قرآن پاک نے اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کے اعمال خیر، نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوں گے اور من پسند زندگی گزاریں گے۔ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، فرمایا انہوں نے اپنا نقصان کر لیا، نقصان میں رہیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے، آگ میں جلیں گے۔ اور کیوں؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون۔ وہ خدا تعالیٰ انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، نہیں، فرمایا اپنے اس رویے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ جو اللہ کی آیتوں کا وہ ظلم کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے اس پر ان کا یقین نہیں تھا، اس کے خلاف کرتے تھے، تو اپنے لیے جہنم انہوں نے خود بنائی ہے، وہ خود ہی جہنم کے مستحق بنتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ہر چیز کو واضح بیان کر دیا ہے قرآن و سنت میں۔ آپ اگر اس پر کوئی یقین نہ رکھے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے نا، کیوں غور و فکر نہیں کیا؟ انکار کرنے کا سبب ہونا چاہیے نا۔ غور و فکر کرتے، سوچتے، یہ جو کچھ قرآن و سنت میں ہے اس میں شک کرنے کا کیا سبب ہے، کیوں، کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ یہ چیزیں حق نہیں ہیں؟ جب انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا، بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا، اور پھر اب انہوں نے جہنم اپنے لیے خود ہی خریدی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اعمال کا وزن یہ ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم میزان عدل کو رکھیں گے، ہم نے بنائی ہوئی ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی۔ رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ سرسوں جس کو ہم کہتے ہیں، سرسوں کا جو دانہ ہے نا یہ سائز میں بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی انسان کی نیکی ہوئی، وہ نیکی بھی ہم ضائع نہیں کریں گے، اس کی جزا اچھے یعنی جزا ہم اس کو عطا کریں گے۔ اور ایک رائی کے دانے کے برابر اگر اس نے گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، وہ بھی نظر انداز نہیں کی جائے گی۔ رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، چھوٹا سمجھ کر اس کو اگنور نہیں کر دیا جائے گا، اس کی بھی سزا اس کو ملے گی، رائی کے دانے کے برابر۔ نہ نیکی ضائع، نہ گناہ نظر انداز، دونوں کا بدلہ بندے کو ملے گا۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ فرمایا نیکی کا بدلہ نیکی کی شکل میں اس انسان کو واپس مل جائے گا، اور برائی کا بدلہ سزا کی شکل میں اس انسان کو واپس ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ اللہ پاک نے فرمایا جس انسان نے کوئی کسی بھی قسم کی نیکی کی
اس کا نفع خود اسی کو ہوتا ہے جس نے وہ نیکی کی ہے۔ اور جس انسان نے کوئی کسی قسم کا ظلم، زیادتی، گناہ کیا، اس کا بوجھ اسی نے اٹھانا ہے جس نے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں فرماتا، ہاں وہ رحمت فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر نیکی کرو گے ایک نیکی کا بدلہ تو وہ دیا جائے گا جو تم نے کی ہے، لیکن 10 آن ٹاپ میں اپنی طرف سے دوں گا۔ ہاں وہ بدلہ نہیں ہوگا، وہ میری طرف سے تمہیں تحفے ملیں گے، لیکن گناہ نہیں۔ گناہ اللہ پاک نے فرمایا اگر ایک گناہ کیا ہے تو پھر وہی اسی کا حصہ تمہیں بھگتنے پڑے گی، سزا گناہ سے زیادہ نہیں ہوگی، سزا اتنی ہوگی جتنی تم نے گناہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بنیادی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، چاہے وہ باطنی اعمال ہیں یا چاہے وہ ظاہری اعمال ہیں، دونوں کا وزن ہوگا۔ اب اس کے لیے میزان ہے، قرآن پاک میں اس کا واضح بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کیا ہے۔ اب جو میزان ہے یہ تو بات اسٹیبلش ہو چکی ہے، یہ بالکل اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ جو اس بات پر یقین نہ رکھے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بڑی زوردار لَتُسْأَلُنَّ، یہ ٹرپل تاکید ہے کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، اپنے دماغوں کو کلیئر کر دیں، تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا جو کچھ تم کر کے آئے ہو اس دنیا میں، جو کچھ بھی تم کر کے آئے ہو نا، بس ہر ایک ایک عمل کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور سوال کے بعد تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے اعمال کا وزن بھی ہوگا۔ اب وہ جو میزان ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن حکیم نے اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا، اور سبحان اللہ یہی تو قرآن حکیم کا معجزہ ہے، یہی تو قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ قرآن حکیم اس طریقے سے حقائق کو بیان فرماتا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اپنے وقت میں اس بات کو قریب ترین جو چیز ہوتی ہے نا حقیقت کے، اس کے مطابق وہ سمجھے اس کی حقیقت کیا ہے، وہ جب وہاں پہنچے گے پتہ چلے گا۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی، جس کو ہم کہتے ہیں ترکھڑی میدان، عدالتوں کے باہر گیٹ پر بھی وہ لگی ہوتی ہے، فوٹو لگا ہوتا ہے عدالتوں نے اس کا، آج دنیا میں کہیں بھی اس کا وجود ہے؟ مطلب کسی بھی مارکیٹ میں، کسی بھی شاپ پر وہ ہے، اس کے ساتھ دنیا کا بزنس ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، اس کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ یہ جتنے لوگ 60-70 سال کے یہ سب جانتے ہیں کہ شاپوں پر وہی ترکھڑی ہوا کرتی تھی، وہی میدان تھی، سب پرانے لوگ جانتے ہیں۔ اگر ہماری 60-70 سال کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اچھا فرض کریں ایک آدمی 100 سال پہلے مر گیا، آج زندہ ہو گیا ہے، آج وہ شاپوں پر جائے، جو کچھ آج میزان استعمال ہو رہے ہیں، جو ترازو آج سکیل استعمال ہو رہے ہیں، اس کو اسٹریٹ دیکھتے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ یہ میزان ہے؟ نہیں پتہ لگے گا، زمانہ بدل گیا، اشیاء بدل گیا، اشیاء کی شکلیں بدل گئی۔ اس لیے قرآن حکیم کسی بھی چیز کی تفصیل بیان نہیں فرماتا ہے، کیونکہ زمانہ بدلنے کے ساتھ اشیاء آتی ہیں، معدوم ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ آج کے بچوں کو وہ بات سمجھانا مشکل ہو گئی ہے
جو آج سے 60-70 سال پہلے تھی، اور پہلوں کو آج کی چیزیں سمجھنا مشکل ہو گئی ہیں۔ اگر ہم زندہ نہ ہوتے، یہ چیزیں ہم یقین ہی نہ کرتے کہ جو ترازو آج ہے، کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہوا تھا وہ اور تھا، جو ان مرنے والوں نے جو چیزیں دیکھی تھی وہ اور تھیں۔ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل کمپلیٹلی الگ چیزیں ہیں۔ پھر دوسری بات، ہم بھی جب ترازو کہتے ہیں نا، اسکیل کہتے ہیں نا، میزان کہتے ہیں نا، ہم بھی اس کی پوری تفصیل کو نہیں سمجھتے۔ جب تک مثلا میں آپ سے پوچھوں جی آپ کو کتنے قسم کے ترازو یاد ہے، میں پوچھتا نہیں آپ سے، لیکن آپ پوچھ کر دیکھ لیں کہ دنیا میں اس وقت کتنے میزان ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ تو کوئی آدمی 2 کا نام لے لے گا، کوئی 3 کا لے لے گا، کچھ اور، حالانکہ 2-3 نہیں، یہ بے شمار ہیں، ایک قسم کا نہیں ہے۔ ٹائم ماپنے کا میزان الگ ہے، وہ سامنے گھڑی ہے، یہ ٹائم ناپ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا عشاء کی نماز پڑھنے کے اور اس وقت فجر کی نماز کے درمیان کتنا ٹائم گزرا ہے ہمیں وہ بتا، یہ میزان ہے۔ کیونکہ میزان کا کام کیا ہے؟ تقدیر، 2 چیزوں کے درمیان جو چیزیں ہیں نا ان کا کتنا فرق ہے۔ ٹائم کے فرق کے لیے گھڑیاں ہیں، یہ میزان ہے۔ اچھا، یہ الیکٹریسٹی ہے جی، ہمارے روزانہ گھروں میں بل آتا ہے، کس حساب سے بل آتا ہے؟ میٹر لگا ہوا ہے۔ وہ میٹر کیا کرتا ہے جناب؟ پچھلے بل سے لے کر اس بل کے درمیان آپ نے الیکٹریسٹی کی اتنی یونٹ کو استعمال کر دیا، وہ کیسے پتا چلتا؟ میٹر ہے، میزان ہے وہ۔ اچھا، گیس کا میٹر الگ کام کرتا ہے اور الیکٹریسٹی کا میٹر الگ طریقے سے کام کرتا ہے۔ اسی طرح پانی کا روم میں آتا ہے، ان کا میٹر الگ طریقے سے کام کرتا ہے۔ اچھا، جب ہم گاڑیاں چلاتے ہیں تو جناب یہ جو فائن ہو جاتے ہیں، اوور سپیڈنگ پر چارج ہوتے ہیں، روزانہ گھروں میں خط آ جاتے ہیں، جناب آپ نے اوور سپیڈنگ میں آپ نے کیمرے میں آپ آ گئے ہیں، تو وہ ایک میزان ہے۔ اب جو گاڑی کے سامنے لگی ہوتی ہے جو بتا رہی ہے کہ آپ نے 30 مائل پر ہیں یا 20 مائل ہیں یا 70 مائل ہیں، وہ میٹر ہے، میٹر میزان ہے جو آپ کے سپیڈ کو۔ اسی طرح آپ کو بے شمار قسم کے میزان نظر آئیں گے۔ اچھا، آج کل نیا ہے جی، یہ جو ویڈیو فلم بنتی ہے یا آڈیو بنتی ہیں یا ہمارا انٹرنیٹ ڈیٹا یوز ہوتا ہے، وہ میٹر نہیں ہے، کیسے وہ پیچھے سے بند کر دیتے ہیں جناب، اوور ہو گیا آپ کا، آپ نے ڈیٹا اپنے استعمال کر لیا، میٹر ہی ہے نا وہ میٹر۔ اچھا، یہ جو روزانہ میں بھی بنا کر چڑھتا ہوں اس پر لکھا ہوتا ہے جی یہ اتنا آپ نے یہ ٹائم لگے گا اور اس نے اپنا اتنا استعمال کیا ہے، وہ جی بی اور جو گیگا بائٹ اور جو بھی استعمال، یہ سارے میٹر ہیں بھائی۔ یہ میٹر آج سے جو آج میٹر استعمال ہو رہے ہیں، جو آج وزن استعمال ہو رہے ہیں مختلف کام۔ اچھا، اسی طرح جب ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں کیسے ان کو پتہ چلتا ہے یہ آدمی بیمار ہے یا صحت مند ہے؟ کرتے نا ٹمپریچر، بھائی صحت کے لیے ٹمپریچر اس کا میٹر الگ ہے جو جانچ لیتا ہے یہ آدمی بیمار ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا بلڈ پریشر اس کا کیا ہے جی، یہ نارمل ہے یا اب نارمل ہے، اس کے میٹر ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اچھا یہی میٹر ہیں؟ نہیں بھائی، یہ میٹر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ دارابا ایک لفظ ہے، فعالہ ایک لفظ ہے، عربی زبان کے پوچھوں یہ فعالہ کا لفظ فیوچر کے لیے استعمال ہو جائے گا؟ کہیں گے نہیں ہوگا۔ آپ کو کیسے پتہ چلے یہ فیوچر کے لیے استعمال نہیں ہوتا؟ اور یہ چلو پریزنٹ کے لیے استعمال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ وہ کہیں گے عربی زبان کا میٹر یہ ہے کہ جو لفظ فعالہ کے وزن پر آتا ہے وہ پاسٹ کے لیے ہوتا ہے، میٹر ہے۔ ہر چیز کا ایک میزان ہے، اور بعض میزانیں وہ ہیں جو پرماننٹ ہیں، بعض وہ ہیں جو ٹمپریری ہیں۔ مثلا زبان کا پرماننٹ ایک میٹر ہے بنا ہوا۔ اب یہ جتنے مدرس درس نظامی میں صرف پڑھاتے ہیں، صرف کیا ہے؟ صرف میں یہ وہ سارے میزان ہی ہیں۔ فارسی میں ایک میزان ہے، ہر چیز کا، ہماری اردو پنجابی کا بھی ایک میٹر ہے۔ ہم اگر میں نے کہا جناب میری ماموں جان کل آئے تھے، تو آپ نے بغیر کہے ہم نے یہ کہا سمجھے یہ کام ہو چکا ہے۔
میرے ماموں کل آئیں گے، اس کا معنی ابھی تک نہیں آیا، فیوچر میں آئیں گے۔ یہ ایک لفظ زبان کا میٹر ہے، بغیر ہم نہ فیوچر کا لفظ بولتے ہیں نہ ہم پاسٹ کا لفظ بولتے ہیں، الفاظ ہی میں پاسٹ موجود ہوتے ہیں بغیر مینشن کیے ہوئے، الفاظ ہی میں فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے بغیر بیان کیے۔ کیونکہ ہم اس نے مل کر ایک طے کر لیا کہ جب میرے ماموں کل آئے تھے، جب بھی کوئی بولے گا یہ پاسٹ ہی کے لیے ہوگا۔ میرا ماموں کل آئے گا، جب بھی اس وزن پر جو لفظ بولے گا یہ ہمیشہ فیوچر کے لیے ہوگا، میٹر ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہر چیز کا ایک میٹر ہوتا ہے، ہر چیز کی مقدار کو اس کے پیمائش کا ایک میٹر ہے۔ اگر خدا تعالی اس کی وضاحت فرما دیتا نا کہ وہ کیسا ہوگا، تو انسانوں کے لیے یا تو ان کے لیے آسان ہوتا، آج ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، یا ان کے لیے مشکل ہوتا، ہمارے لیے آسان ہوتا۔ میں نے بھی عرض کر دیا کہ یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر اچھا جب الیکٹریسٹی، اچھا آج سے کوئی 400 سال پہلا آدمی آ جائے، اس کو کہیں یہ میٹر ہے، بجلی کا میٹر دکھائیں، اس سے پوچھیں یہ کیا کام کرتا ہے، بتا سکے گا؟ اب اس کو کوئی چیز نہ دکھاؤ، صرف بجلی کا میٹر دکھاؤ، یہ بتاؤ جی یہ کیا کام کرتا ہے، بتائے کہ یہ کیا کام کرتا ہے۔ آج کے 4 سال کے بچے کو بھی پوچھو نا کہ یہ میٹر کیا کام کرے گا، الیکٹریسٹی میٹر ہے، کیوں وہ نہیں بتا سکے گا؟ یہ چھوٹا بچہ بھی بتا دیتا ہے، کیوں؟ الیکٹریسٹی میٹر ان کے زمانے میں موجود نہیں تھا، اور آج ہمارے زمانے یہ موجود ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ کیوں؟ ہر آدمی اپنے زمانے کے مطابق اس کو سمجھ لے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ جس طرح تم کائنات کے ہر چیز کو ناپتے ہو نا، اللہ رب العزت نے تمہارے اعمال ناپنے کا بھی ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے۔ بس یہ سمجھ لو وہ ہے، اس کی شکل شباہت کیا ہے وہ نہیں ہے۔ ہر آدمی قریب ترین جو اس کا تصور ہے نا وہ یہ ہے، ایک بات کامن ہے، ماپ تول۔ اچھا کپڑا ہے، اس کے پیمانے کا طریقہ وہی ہے جو باقی، اچھا اسی طرح جو لیکوڈ ہے ان کے ماپ تول کا پیمانہ وہی ہے؟ نہیں بھائی، لیکوڈ کا اور ہے، یہ جو ڈیلی ڈالی چیزیں ہیں ان کا اور ہے، سالڈ چیزوں کا پیمانہ اور ہے، ہر چیز کے پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ عمل ماپنے کا بھی ایک خدا کی بارگاہ میں پیمانہ ہے۔ جیسا دنیا میں ہمارے ہر چیز کو ماپنے کے پیمانے موجود ہیں نا، ہر چیز کو، اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی ہمارے اعمال کو، ہمارے ایمان کی کیفیت کو، ہمارے اخلاص کو، ہمارے نفاق کو، ہمارے اندر کے جو حسد ہے، بغض ہے، جو کینہ ہے، جو لالچ ہے، اور جو پھر باہر کے اعمال ہیں، تو ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے پیمانہ بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ پر فرمایا اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تمہاری زندگی کی ایک ایک حرکات و سکنات کو ریکارڈ کرنے کے لیے میں نے 2 فرشتے تمہارے کندھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا وہ بڑے کلیور ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بالکل الرٹ رہتے ہیں۔ جیسے ہی تیرا ہاتھ حرکت کرتا ہے، اچھا کرتا ہے تو دائیں والا لکھ لیتا ہے، برا کرتا ہے تو بائیں والا لکھ لیتا ہے۔ جیسے ہی تیری آنکھ چمکتی ہے، تیری آنکھ کدھر اٹھی، اچھی طرف اٹھی ہے تو رائٹ والا لکھ لے گا، برائی کی طرف اٹھی تو یہ تیرا لیفٹ والا لکھ لے گا۔ تیری زندگی کی ایک ایک حرکات و سکنات کو، بلکہ جو تیرے دل و دماغ میں چیزیں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، جو پروگرام بناتا ہے، یہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے ان کو دور جانے کی ضرورت بھی نہیں فرشتوں کو، تیرے گلے میں ہم نے تیری زندگی کا وہ سارا، جیسے آج کل یہ پولیس والے نا ادھر کیمرہ لگا ہوتا ہے، کیمرہ لگا ہوتا ہے نا، جب بھی تم پولیس والوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرو گے، کسی قسم کا غلط کام کرو گے، وہ جا کر عدالت میں انکار نہیں کر سکتے، انہوں نے کیمرہ لگا دیا ان کے جیب پر۔ اچھا آج کل یہ ٹرکوں پر، یہ جتنے بھی کمرشل گاڑی ان کے آگے بھی پیچھے کیمرہ ہے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ کرے تو بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے، دیکھ لو، وہ قصور کے ساتھ فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ یہ تو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، تیری کتاب ادھر لٹک رہی ہے، کتاب ادھر ہی ہے، یہ میرے سینے کے اوپر ہے۔ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو یہ فرشتہ ہاتھ اٹھا کر اس کو اٹھاتا ہے اور اس کتاب میں لکھ دیتا ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے یہ فرشتہ اس کتاب کو پکڑتا ہے تو تیرا گناہ ادھر لکھ لیتا ہے، لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ بھائی جس طرح پولیس والے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، پر کیمرہ ساتھ اپنا کام خود آٹومیٹک کر رہے ہیں، تم جو کچھ بھی کرو گے وہ ہر چیز، تیرا بیان بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، تیرا چہرہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، تیری ہر حرکات و سکنات ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اور جب تم جج کے سامنے پیش کرو، نہیں میں نے تو نہیں کیا، تو وہ کہیں گے تو نے نہیں کیا، تو یہ تو دکھاتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، کار انکار انسان کے لیے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جب ان کا لیٹر آتا ہے نا، کہتے ہیں ہم بلائنڈ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرنا، اگر اس کو مانتے ہو جرم کو مانو، نہیں مانتے عدالت میں آ جاؤ، ہم پروف پیش کریں گے۔ اچھا انسان کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا ہوتا ہے، کوئی کر سکتا ہے بات؟ پولیس والے کہتے ہیں ہم بلائنڈ ہیں بھائی، کیونکہ ان کے پاس ریکارڈ پورا ہوتا ہے، جو بلیم کرتے ہیں ان کو چارج کرتے ہیں اس کے پاس پروف ہوتا ہے ان کا، اور ناقابل تردید پروف ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے یار کیا تو میں، تو چلو بہتر ہے چلو عدالت میں جائے بغیر ہی مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ تو آج کا سسٹم ہے نا۔ اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو بنایا نا انسان کو، یہ تب سے لگایا ہوا سسٹم۔ فرمایا الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے تیری کتاب تیرے گلے میں لٹکا دی ہے، اور دو فرشتے ادھر تیرے کندھ پر بٹھا دیے ہیں، بڑے کلیور ہیں، ویل جو نا الرٹ، ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں، تیرا کوئی بھی تیری زندگی کی حرکت وہ تو ان سے چھپا نہیں سکتا۔ نخرج لہ یوم القیامہ، ہم یہی تیرے ریکارڈ قیامت کے دن لے آئیں گے سامنے تیرے، یلقاہ منشورا، کھول کر تیرے سامنے رکھ دیں گے کہ پڑھ، جو کچھ کر کے آیا ہے نا خود ہی اس کو پڑھ، اقرا کتابک، آج تجھے ضرورت ہی نہیں ہے کوئی لمبا چوڑا بات کرنے کی، اپنا فیصلہ خود ہی کر۔ کوئی ایسی بات ہے جو ہم نے تجھے بتائی نہیں تھی؟ کوئی انکار کر سکتا ہے جو تو نے کیا یہ نہیں کیا، اس کا انکار ممکن ہے؟ اچھا فرمایا اس کا انکار تو کر نہیں سکتا، انکار کر سکتے کہ ہم نے تجھے ویل انفارم نہیں کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت 50 کتابیں تو ان پر نازل کی، کتابوں کا سلسلہ کو آج نہیں ہے، ڈے 1 سے ہے۔ جیسے انسان آیا نا ساتھ ہی اللہ پاک نے کتابیں نازل فرما دی تھیں، تاکہ کسی بھی انسان کے پاس یہ بہانہ نہ بچے مجھے علم نہیں تھا۔ اور بھائی علم کیوں نہیں تھا؟ تیرے زمین پر بھیجنے کے ساتھ ہی ہم نے کتاب اتار دی تھی، ہمیں تو ایک کتاب ملی ہے نا، ان کو 50 ملی تھی۔ کون سی بات ہے بھائی جس کا ہم نے تمہیں اطلاع نہیں دی یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے؟ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ ویسے تو ہمارا اس کے علاوہ بھی بڑا زبردست سسٹم ہے، اگر انکار کرے گا پھر ہم وہ لے کر آ جائیں گے،
اپنا حساب خود ہی کر. سیلف اسیسمنٹ ہے نا، ٹیکس والے کہتے ہیں سیلف اسیسمنٹ، اپنا حساب خود ہی کر کے سانو دے دو تو جی اسی آ گئے نا تو پھر مسئلہ زیادہ سخت ہو جائے گا. اس وجہ بہتر ہے کہ اپنے پورا سانو حساب دے دو. اللہ پاک فرماتا ہے خود ہی پڑھ. کوئی تو اللہ پاک نے فرمایا پتہ پھر کیا ہوگا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. جب انسان وہ اپنی کتاب اپنے ساتھ پڑھے گا، اپنے سامنے پڑھے گا تو انسان کہے گا یا ویلتہ، او یہ کیا ہو گیا، اس کتاب نے تو کوئی، میں جن کو چھوٹا سمجھ کر کرتا تھا، کیا ہوگا جی کر لیتے ہیں چلو، میں معمولی سمجھ کر کرتا تھا، یار چھوٹی باتیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں اور بڑی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اس نے تو کوئی چھوڑی نہیں میری زندگی کی چیز، کوئی میری حرکات و سکنات کو اس نے رہنے نہیں دیا. فرمایا ہر چیز انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوگا. اللہ پاک فرمائے گا تیرا رب انسان تیرے ساتھ نا انصاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نا انصافی تیرے ساتھ کوئی نہ کی ہے، نہ کرتا ہے، نہ کرے گا. جو کچھ اب تجھے ملے گا وہ تیرے اپنے ہی کرتا درتا ہے، تیرا اپنا کیا درتا ہے. جو کوئی تو لے کر آیا بس اسی کا نتیجہ پا لے. تو فرمایا اعمال کا وزن حق ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے براہ راست بیان فرما دیا ہے کہ بندو میں نے کتاب اتار دی ہے، تیری زندگی کی کوئی بھی حرکت نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ تیری زندگی کی کوئی حرکت ہو اور اس پر میرا حکم نہ ہو، اس پر میرا حکم نہ ہو کہ تیری یہ حرکت میری بارگاہ میں قابل قبول تیری نجات کا سبب بنے گی یا تیری تباہی کا سبب بنے گی. اب حرکت کرنے سے پہلے خود ہی سوچ لینا یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرے نجات کا سبب ہے یا میری تباہی کا سبب ہے. بس اس کا فیصلہ خود ہی کر لے. فرمایا ہم تمہارے ساتھ نا انصافی نہیں کریں گے، جو کچھ کرو گے وہی پالو گے، جو کچھ کرو گے اسی کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سخت مسئلہ ہے، اگر انسان حقائق کو سمجھ لے تو پھر اس زندگی میں غفلت نہیں انسان کر سکتا. مسلمان ہوشیار ہوتا ہے اور مسلمان کو ہوشیار ہونا چاہیے، غفلت کے پردے دور کرے، ہوشیاری کے ساتھ زندگی بالکل ہوشیار ہو کر بیدار رہ کر سوچ سمجھ کر زندگی گزارے، کیونکہ اس کے ہر عمل کا نتیجہ اس پر مرتب ہوگا. اچھے عمل کا اچھا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ. اب اس کا فیصلہ انسان خود ہی کر لے کہ مجھے اپنی اچھائی درکار ہے یا برائی درکار ہے. فیصلہ انسان نے خود ہی کرنا ہے. اس دنیا میں نیکی پر کوئی بہت بڑا اس انسان کو کچھ اس کا ریٹرن نہیں ملتا اور برائی پر بہت بڑا اس کا گناہ. اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا. نیکی کرو، نیکی کا کوئی بہت بڑا ریٹرن نہیں ملتا، تھوڑا بہت مل جاتا ہے، لیکن انسان کو وہ ذہن میں رکھنا نہیں چاہیے. گناہ پر کوئی بہت بڑے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سزا نہیں دیتا، چھوٹی موٹی دیتا ہے تنبیہ کے لیے، وہ بھی اس کے رحمت ہے کہ تاکہ بالکل یہ بہانہ نہ کرے، تاکہ تنبیہ ہو جاتی ہے بندے بعد آ جا، بعد آ جا. اگر اس گناہ کے نتیجے میں دنیا میں اتنا چھوٹا سا ہو گیا نا تو وہاں بڑا بھی ہوگا. تو اس لیے یہ تنبیہات ہوتی ہیں بندوں کے لیے، لیکن نہ گناہ پر کوئی بڑی سزا اس دنیا میں ہے، نہ نیکی پر کوئی بہت بڑی اچھا یعنی انسان کے لیے صلہ ہے اس دنیا میں. نہ نیکی نہ برائی، انسان کو دونوں چوائس، دونوں آپشن انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اب یہ انسان کا کام ہے خود فیصلہ کرنا، اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے یا اپنی زندگی کو بناتا ہے. فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الصلاۃ